کا سبق نمبر 6 میں نے مکان بنایا، یہ سبق پڑھنے والے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں ڈینیل ڈیفو۔ پہلی بات، 5ویں جماعت میں آپ نے پڑھا ہے کہ ابتدائی انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا۔ جب وہ میدانوں میں رہنے لگا تو سردی، گرمی اور برسات سے بچنے کے لیے اس نے خیمے، جھوپڑے اور کچے مکان بنائے۔ ذیل کے سبق کی مدد سے انسان کی اس ارتقائی سفر کا ایک جھلک پیش کی گئی ہے۔ جیسا ہم لوگ جانتے ہیں، آپ نے 5ویں میں بھی پڑھا ہوگا کہ انسان کے پاس جب گھر نہیں تھے اور انسان جب پہلے زمانے میں غاروں میں رہا کرتا تھا، اگر اس کو سردی ہو رہی تو پھر وہ کیا کرتا تھا، سردی اور بارش سے بچنے کے لیے اس نے خیمے لگائے، جھوپڑیاں بنائے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کی ترقی ہوتی گئی اور انسان پھر پکے مکان بنا کے رہنے لگا۔ تو اس سبق میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ اس کا جو سفر تھا وہ کیسا تھا۔ اب یہ جان پہچان ڈینیل کے بارے میں۔ ڈینیل ڈیفو 1660 میں لندن میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک سیاسی، سماجی شخصیت اور روایتی مذہب کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ انگریزی کے ابتدائی ناول نگاروں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے زندگی کا بڑا حصہ انگلستان اور اطراف کے علاقوں میں سفر کرتے گزرا۔ ان کو سفر کرنے کی عادت تھی، اور انگلستان اور اس کے مطلب انگلینڈ جو ہے آج کے زمانے کا، وہاں پر اس کے آس پاس کے علاقوں میں یہ سفر میں رہا کرتے تھے۔ رابنسن کروسو اور دنیا کے گرد سفر ان کی مشہور کتابیں ہیں، ان کی کتابوں کے نام ہیں یہ دو۔ انہوں نے انسان کو ہر وقت متحرک رہنے اور عمل کر کے کچھ حاصل کرنے کا سبق دیا ہے۔ انہوں نے کیا سبق دیا؟ متحرک رہنا، یعنی ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، حرکت کرتے رہنا، اس کو کہیں گے متحرک۔ اور اس سے کیا کرتا ہے انسان؟ جب حرکت کرتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ نیا وہ سیکھتا رہتا ہے۔ اس سبق میں انہوں نے یہ چیز بتائی ہے۔ ان کا انتقال 1731 میں ڈانبل مقام پر ہوا۔ یہ واقعہ ان کے جو ناول ہے رابنسن کروز سے لیا گیا ہے۔ اس میں وہ ایک سمندری سفر پر روانہ ہے اور اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ طوفان آ جاتا ہے، اور طوفان آنے کے بعد جو ان کا جہاز ہے وہ سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، یعنی ڈوب جاتا ہے۔ اب کروسو کی جان تو بچ جاتی ہے، لیکن وہ ایک ایسے ویران جزیرے کے اوپر، جزیرہ مطلب چاروں طرف سے پانی ہے اور بیچ میں خشکی کا حصہ، اس کو کہیں گے جزیرہ۔ کہ ویران مطلب جہاں پہ کوئی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر وہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں وہ کئی برس تک، کئی سالوں تک وہ رہتے ہیں۔ تو ان کی زندگی وہاں پہ کیسی گزری، اس کے بارے میں ہم اس سبق میں وہ بتا رہے ہیں، ہم کو پڑھنا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت جتن کرنا پڑتا ہے، کیا کیا حالات گزرے ہیں اس میں ہم پڑھیں گے۔ اب دیکھیے ہم لوگ سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق میں دیا ہوا ہے کہ میں نے اپنا سامان حفاظت سے رکھنے کے لیے جھوپڑے سے متصل پہاڑی کی دیوار کو کاٹ کر ایک غار نما چھوٹا سا کمرہ بنایا اور اس میں اپنا سارا سامان سلیقے سے رکھ دیا۔ اب یہ جو حالات ہیں نا کیسے ہیں کہ رابنسن کرو جو ہے، جو ڈینیل ڈیفو جو ہے، وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں جزیرے میں۔ ہم کو ایسا تصور کرنا ہے، خیال میں یہ لانا ہے کہ ان کا جہاز ڈوب گیا اور وہ کسی طرح جو ہے اپنی جان بچاتے ہوئے ایک جزیرے کے اوپر پہنچے، اور وہاں پہ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ دوسرا کوئی انسان نہیں ہے۔ تب وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک پہاڑ سے کیا کیا؟ اپنا جو سامان ہے، اب سامان کہاں سے آیا ہوگا؟ تو جہاز جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اندر کا جو سامان وغیرہ ہے، لکڑی کا سامان یا پھر جو بھی ان کے پاس سامان جو تھا، جو پیٹی وغیرہ تھی ان کا سامان، وہ سارا کا سارا بہتا ہوا، جیسا یہ جزیرے کے اوپر پہنچے تھے اسی طرح ان کا سامان بھی ان کے ساتھ موجود تھا، بہتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ تو ہم کو یہ مان کے چلنا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ سامان جو اپنے ساتھ سفر میں لیے تھے وہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک متصل، یعنی ایک پہاڑ کو اپنی دیوار بنا کے انہوں نے اس کے اندر اس کو کاٹ کے چھوٹا سا غار نما کمرہ انہوں نے بنا لیا تھا، اور اس میں سلیقے سے، یعنی اچھی طرح سے سامان ایڈجسٹ کیا تھا، لگایا ہوا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس ویران جزیرے ہی میں مجھے زندگی گزارنی ہے، اور وقت کاٹنے کا آسان اور سستا نسخہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر وقت کام میں مشغول رکھے۔ اب انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ابھی دیکھو انسان جب اکیلا رہتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے ذہن میں جو ہے کچھ نہ کچھ
خیالات آتے رہتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا، کام میں مشغول رکھا۔ اکیلا بھی ہے انسان لیکن کیا کر رہا ہے، وہ کام میں مشغول ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھا۔ ایک دن میں غار کے اندر کام کر رہا تھا کہ ایک طرف کی دیوار سے مٹی گرنے لگی۔ کام کر رہے تھے غار میں، تو ایک طرف سے ان کو ایسا لگا کہ مٹی گر رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، میں گھبرا کر باہر نکل گیا۔ میں نکلتے ہی غار کے چھت سے بہت ساری مٹی آ گری۔ اگر میں ذرا بھی غفلت برتتا تو غار میری خبر بن جاتا۔ میں نے مٹی کو روکنے کے لیے غار کی چھت میں لکڑیوں کے تختے لگائے تھے۔ پہلے میں نے لکڑیوں کی بلیاں کھڑی کی اور ان کو تختوں سے جوڑ دیا۔ اس طرح غار میں چھوٹی چھوٹی کئی کوٹڑیاں سی بن گئی اور مٹی کے گرنے کا ڈر بھی نہ رہا۔ کیا ہوا دیکھو، مٹی گرنے کے ڈر سے جیسی مٹی گر رہی تھی وہ فوراً باہر نکل گئے، تو اوپر سے جو بہت ساری مٹی تھی وہ پوری گر گئی، اور ان کو ایسا لگا کہ اگر وہ باہر نہیں نکلتے، تھوڑی بھی اگر انہیں دیر کر دیتی، غفلت کر دیتی، تو وہ غار جو ہے ان کی خبر بن جاتی۔ پھر بعد میں انہوں نے کیا کیا، مٹی کو روکنے کے لیے لکڑیاں، بلیاں، یعنی جو لکڑیاں جو ہوتی ہیں نا بڑے بڑے جھاڑ کی، انہوں نے اس کو وہ لگائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، تختے جوڑے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تختے کہاں سے آئے ہوں گے، ہے نا، کیونکہ وہاں پہ کوئی مشین وغیرہ تو نہیں تھی۔ تو یہ جو جہاز ٹوٹا تھا اس کے ساتھ جو سامان جو بہہ کے کنارے کے اوپر آیا تھا، ابھی جیسا پانی کا جہاز ہے تو اس میں بہت سارا سامان ہوتا ہے، کئی سو لوگ اس کے اندر سفر کرتے ہیں، تو سارا کے سارا سامان جو ہے جزیرے کے اوپر کہیں نہ کہیں پڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے وہاں سے سب جمع کیا، اس کے اندر انہوں نے تختیاں، بلیاں وغیرہ لگا کے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا، اور اس کے اندر جب وہ بنائے تو بلیاں کھڑی کرنے کے بعد ان کو تختوں سے جوڑ کے اس طرح چھوٹی چھوٹی کئی کوٹریاں انہوں نے اس کے اندر بنا لی، اور مٹی کے گرنے کا بھی ڈر نہیں رہا۔ جب میرے پاس موم بتی ختم ہو گئی تو میں اندھیرے کی وجہ سے رات کو سو جایا کرتا تھا۔ میں نے بعد میں ایک ترکیب نکالی، مٹی کا ایک چراغ بنا کر اس کو دھوپ میں خشک کیا، پھر اس میں بکری کی چربی ڈال کر چراغ جلانے لگا۔ اس طرح رات میں روشنی کا انتظام ہو گیا۔ ابھی رات میں بھی انہوں نے کیا کیا، لائٹ تو نہیں تھی وہاں پر، تو انہوں نے جو بکری تھی، بکری کی جو چربی ہوتی ہے اس سے انہوں نے انتظام کیا، ایک چھوٹا سا چراغ بنایا، اس کو سکھایا مٹی کے چراغ کو، اور اس کے اندر وہ چربی رات میں جلانے لگے۔ تو اتنا آج ہم لوگ یہاں تک پڑھ لیے ہیں، انشاءاللہ آگے کا سبق ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔